الكريم وعلى آله وأصحابه وذريات أجمعين. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے ہم انشاءاللہ نماز کا سیشن شروع کر رہے ہیں، اور یہاں اب سے اس کلاس میں ہم نماز کو تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ سب نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے اس کام نے اپنا تعاون دیا، اس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کمانے کا موقع دیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور نیت ہماری صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدنیتی سے بچاتے ہوئے اور نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور جو لوگ بھی نئے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کا خاص طور پر آج میں استقبال کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر پریشانی ہو، کہیں بھی آپ کو پرابلم لگے، تو آپ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور ہمارے پارٹیسپینٹ جتنے بھی ہیں اب تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی اور میں بتاؤں تو وہ بھی انشاءاللہ میں ان سے امید کرتی ہوں کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو بنا دیر کرے ہم آج کا اپنا سیشن اسٹارٹ اسلام لانے کے بعد جو چیز ایک مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز. یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، رسول پر، آخرت پر اور دیگر چیزوں پر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پریکٹیکل چیز ہم سے چاہتا ہے، وہ ہے نماز. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے صرف زبانی دعوے کر رہا ہے یا پھر یہ میرے لیے کچھ کر بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پریکٹیکلی نماز پڑھ کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے حاضر ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں. اور جب ہم انشاءاللہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی نماز کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے، تو آپ کو نماز میں مزہ بھی آئے گا. اور جیسا کہ ہمارے ساتھ اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، تو اس کی وہ چیز بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جائے گی جب ہم نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو سمجھیں گے. تو زیادہ بات اگر میں کرنے بیٹھ گئی اس پہ نماز پہ تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ سارا ٹائم نکل جائے. تو ہم اپنے ٹاپک یعنی تجوید کی طرف آتے ہیں. تو تجوید کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے. تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام مخارج اور تمام صفات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اور نماز کے لیے بھی ہم یہی رول اپلائی کریں گے کہ تمام مخارج اور صفات کا، اور جتنے بھی ہم نے رولز اب تک پڑھ لیے ہیں تجوید کے، الحمدللہ ہمارا قاعدہ پورا ہوا ہے. تو اس میں جتنے بھی رولز ہم نے سیکھے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اب نماز پر اپلائی کریں گے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کریے کہ جو ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں ریاکاری سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر تو ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. یہاں سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں. تو اس کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ہے اللہ اکبر. سب سے پہلے لفظ اللہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اس میں دیکھیے کہ ہم نے جب رولز پڑھے تھے اس میں ہم نے آپ کو لفظ اللہ کا قاعدہ بتایا تھا، اور وہ قاعدہ یہ تھا، امید کرتی ہوں زیادہ تر لوگوں کو آتا ہوگا،
لفظ اللہ کا جو ہم نے قاعدہ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ جب اللہ لکھا ہوا آپ دیکھیں، اللہ کا ذاتی نام لکھا ہوا آپ دیکھیں اور اس سے پہلے والے حرف پر آپ یہ دیکھیں کہ زبر اور پیش ہے، تب اللہ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. تو اس کو ہم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اللہ لام کو جو ہے ہم موٹا پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اللہ. حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ تشدید ہے اور کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا. اللہ. اللہ. لام کو موٹا ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو حمزہ ہے اس پر زبر آ گیا ہے، اور یعنی الف جو ہے اس پر زبر آ گیا ہے، اس لیے اس کو ہم نے حمزہ پڑھا. زبر کی وجہ سے ہم اللہ کو موٹا پڑھیں گے. اللہ. ہاپیشو اللہ. 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 جتنی ٹائم میں آپ کو پڑھاؤں آپ کو میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، تب آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ریپیٹ کرتی رہیے اور بالکل ہیزیٹیٹ مت کریے کہ آپ کے برابر میں کوئی ہے یا کوئی آپ کو سن رہا ہے. آپ بس فوکس رکھیے کلاس پر، اور جو میں بول رہی ہوں آپ بس اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ. 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 لا کہتے وقت آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر مسوڑے پر ٹچ ہوگی. اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اکبر. اکبر. حمزہ کو کاف سے ملائیں گے، حمزہ کاف زبر اک. حمزہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ جب الف پر کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے، زبر، زیر پیش، کھڑا زبر یا کچھ بھی، تب ہم اس کو الف نہ پڑھ کر حمزہ پڑھتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے، نیو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بات ہے. تو حمزہ کو ہم کاف سے ملائیں گے، حمزہ کاف زبر اک، اور با کو را سے ملائیں گے، با را زبر بر. اکبرو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جب ہم ٹھہریں گے تو ہم را کو ساکن کر دیں گے. یہ وقف کے رول آپ پڑھ چکی ہیں. اکبر. اکبر. اب را وہ ساکن کر دیا تو را کو موٹا پڑھیں گے نا، کیونکہ ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو را بھی موٹا پڑا جاتا ہے. اکبر. اکبر. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا. 2-3 بار آپ اس کو پڑھیں گی، انشاءاللہ آپ کی زبان پر اس طرح رٹ جائے گا کہ آپ کو پھر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو اللہ اکبر کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں نماز میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں ہم، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم ثنا سیکھیں گے آج. جتنے ٹائم میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں اتنے ٹائم آپ کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے، اور 1 یا 2 بار کم از کم آپ کو اس جو سبق آپ کو پڑھایا جائے اس کو آپ نے ایک بار کلاس کے بعد کسی بھی وقت پورے دن میں کم از کم 2 مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اور 2 مرتبہ آپ کو بنا دیکھے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ نماز میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی ٹائم ہم پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. تو یہاں ہمارے پاس ثنا ہے. ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بولتے ہیں نا، تعریف اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تمام جو کلمات آپ کے سامنے آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. ایک ایک لفظ کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے اس کو دیکھیے پہلے سبحانک اللہم، سین با پیش سب. اب با جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے، آپ کو یاد آیا؟ قاف طا با جیم دال. تو جب ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس پر جزم لگا ہو تب کیا ہوتا ہے؟ آواز لوٹ کر آتی ہے، آواز بند نہیں ہوتی، یہ قلقلہ کہلاتا ہے. تو سین کو با سے ملاتے وقت ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. صبح. صبح. آواز بند نہیں ہوگی ایسے، صبح نہیں، بلکہ کس طرح آواز جو ہے لوٹ کر آئے گی، یعنی دونوں ہونٹ جو ہیں آپ کے، دونوں لپس جو ہیں وہ ٹچ ہو کر دونوں بالکل الگ ہو جائیں گے. صبح. صبح. ہا الف زبر ہا. ہا میں جو ہے الف مدہ جڑا ہوا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو کیا ہو گیا یہ؟ صبح. صبح. ہا کا مخرج یاد رکھیے. صبح. صبح. نون زبرنا. سبحانا. سبحانا. کاف زبر کا. سبحانک. 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 اب دیکھیے آگے ہے اللہ لکھا ہوا ہے نا، اور کاف پہ جو ہے وہ زبر ہے
اور آگے اللہ آ رہا ہے تو ہم کاف کو لام سے ملا لیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے. الف اور لام جو ہے یہ پڑھے نہیں جائیں گے, یہ ہم نے آپ کو چیپٹر پڑھایا تھا, کچھ حروف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے, تو ہم کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے, اور اللہ ہے تو اس لیے لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا کاف پر زبر کی وجہ سے. تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہ کاللہ کاللہ, اور کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچیں گے لام کو, کاللہ سبحانک اللہ. آگے بڑھتے ہیں, ہا کو میم سے ملائیں گے کیونکہ میم جو ہے وہ شد ہے, یعنی تشدید لگی ہوئی ہے, ہا کو میم سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے. غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب آپ میم اور نون پر تشدید آ جاتی ہے تب وہاں پر غنہ ہوتا ہے, ناک میں آواز لے کر جائیں گے, ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. ہم ہم اس طرح سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ کاللہم کاللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم. آگے ہے وبحمدک, واو زبر وا با زیر بی وبی, ہا کو میم سے ملائیں گے, ہا میم زبر ہم وبحم. اب دیکھیے یہ وبحم دال زیر دی وبحمدی کاف زبر کا وبحمدک وبحمدک. یہاں پر دیکھیے میم کو ہم کیا ہے, میم کو جلدی سے پڑھیں گے, میم پر ٹھہرنا نہیں ہے ہمیں بلکہ صاف طور پر ہم میم کو پڑھیں گے. وبحمدک وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک حمدک, ایسے نہیں پڑھیں گے, حمدک جلدی سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, میم پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا, ٹھیک ہے, جلدی سے پڑھیں گے. وبحمدک وبحمدک, اور جہاں پر بھی ہا آئے, ہا بڑی ہا, وہاں پر آپ کو مخرج کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے اور اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک. آگے ہے وتبارک اسمک, واو زبر وا تا زبر تا وتا, با میں الف مدہ جڑ گیا, با الف زبر با, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را زبر را, را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. وتبار وتبار وتبار, تا با واو کو باریک, را کو موٹا. وتبار, کاف ہے, کاف کو بھی باریک. اب دیکھیے آگے ہے سین, تو سین کو ہم, سین پر کیا ہے؟ جزم لگا ہوا ہے, اس کا مطلب کاف کو ہم سین سے ملا لیں گے. کاف سین زبر کس, میم پیشمو کسمو, کاف زبر کا کسمو کا کسمو کا, اور پورا ملا کر ہم پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک. آگے ہے وتعالی جدک, واو زبر وا تا زبر تا وتا, عین میں الف مدہ جڑ گیا, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, تا عین الف زبر ع وتعا وتعا وتعا, ساتھ ساتھ پڑھتی جائیے میرے. وتعا, لام کھڑا زبر لا وتعالی, اس کو لام کھڑا زبر لا ہی پڑھیں گے. وتعالی 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 جدک, سوری واو زبر وا. آگے ہے ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک, واو زبر وا, لام الف مد زبر لا ولا, اس کو ہم لام کو کھینچیں گے کتنا؟ 3 الف کے برابر, یعنی جتنی دیر میں آپ اپنی 3 فنگر جو ہے وہ اوپن کر لیتی ہیں اتنا ہم لام کو کھینچیں گے. ولا ولا کر کے دیکھیے. ولا الہ, حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, الہ زبر ہا, الہ الہ. یہاں پر چھوٹی ہا ہے تو اس مخرج اس کا الگ ہوتا ہے, آپ لوگ یاد رکھیے. الہ, حمزہ کو باریک, لام کو باریک, ہا کو باریک, سب کو باریک پڑھیں گے. ولا الہ ولا الہ. آگے ہے غیرک, غین کو یا سے ملائیں گے, غین یا زبر غی, را پیش رو غیرو, کاف زبر کا غیرو کا. آگے آیت
آ جاتی ہے تو اس لیے غیرک ہم پڑھ دیتے ہیں. غین جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا جو ہے یہاں پر کیا ہے، غین کو ہم یا سے ملائیں گے، جلدی سے ملائیں گے، کھینچنا نہیں ہے. غین یا زبر غی، را پہ شروع، غیرو، کاف زبر کا، غیرو کا، آگے آیت آ گئی اس لیے غیرک غیرک غیرک. تو یہ جو یا ہے یہ کیا ہے، حروف لین میں سے ہے، یعنی یا جو ہے وہ حروف لین میں سے ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. غیرک ایسے کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے. غیرک غیرک غیرک. تو یہ تو میں نے سارے رولز آپ کو اس میں بتا دیے جتنے بھی اپلائی ہو سکتے تھے. اب ایک دفعہ آپ کو میں پورا پڑھ کے بتا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک ورڈ توڑ کر پڑھ کے بتاؤں گی، اور اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ توڑ کر پریکٹس کریے اس طرح سے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اس میں ایک جگہ آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم یہ والا لفظ پڑھتے ہیں نا وتعالى جدك، تو اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لام کو کھینچنا بھول جاتے ہیں. کیا پڑھ جاتے ہیں وتعالى جدك، اور پتہ بھی نہیں چل پاتی ہے مسٹیک. تو یہاں پر دیکھیے لام جو ہے اس پر کھڑا زبر ہے، اس لیے کھینچ کر پڑھنا ہے. وتعالى جدك، جتنا عین کو ہم کھینچیں گے اتنا ہی لام کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وتعالى جدك ایسے پڑھ کے مت چلی جائیے کہ وتعالى جدك. لام پر دھیان رکھیے، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو جہاں ہم نے بات کی تھی کہ تجوید کی، تو ہم نے تھوڑا سا اس میں یہ دیکھا تھا کہ ہم ترجمہ ساتھ میں ایک بار پڑھ دیا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں وہ ہمیں ایک بار واضح ہو جائے. تو ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تعریف. تو اس میں دیکھیے کتنے پیارے اور خوبصورت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے. ایک دفعہ بس ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے، بس ایک دو دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں. تو دیکھیے سبحان، سبحانہ کا، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، کا مطلب ہے تو. سبحانہ کا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے. اور بحمدی، حمد کے ساتھ، کا تیری، اور وبحمدی کا اور تیری تعریف ہے، اور تیری تعریف ہے، تیری تعریف کے ساتھ، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تبارکا برکت والا، تبارکا اور برکت والا، اسم کا تیرا نام، اسم کہتے ہیں نام، اور کا یعنی تیرا. تبارک اسم کا اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی، وتعالی، تعالی کہتے ہیں اونچا، اور وتعالی اور بلند و بالا ہے یعنی اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. جد کا تیری بزرگی یا تیری شان، جد کہتے ہیں شان یا بزرگی، ٹھیک ہے؟ تیری بزرگی. وتعالی جد کا اور تو بہت بلند ہے، بہت بزرگی والا ہے، بلند و برتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کچھ بھی ترجمہ کر سکتی ہیں آپ. ولا الہ، ولا اور لا نہیں، ولا نہیں، الہ کوئی معبود، ولا الہ نہیں تیرے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق. غیر کا تیرے سوا، ٹھیک ہے؟ غیر یعنی علاوہ، سوا کا یعنی تیرا، غیر کا تیرے سوا. تو اس پورے کا مطلب اگر ہم دیکھیں سے بھی اوپر والا فونٹ جو ہے وہ آپ شیئر کر دیجئے، عربی والا. تو اس پورے کا مطلب اگر ہم دیکھیں کہ سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری تعریف ہے، وتبارک اسمک اور تیری شان اونچی ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں اور بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں. تو جب ہم ان کو سمجھتے ہوئے نماز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہماری نمازوں میں دل بھی لگے گا ہمارا اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول کرے گا. تو اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا نماز کا سیشن رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اور پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطی اس میں ہو گئی ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں معاف کرے. دعا پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے علاوہ اس کو دیکھنے کا کسی کو اگر کوئی